السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نئے بلاگ کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے شروع، اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ تو آج صبح کا ٹائم تھا، ہم نے ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا اور آج میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ آج فرائیڈے ہے تو آج تم چلو ساتھ اور جا کے بچوں کی ایک تو کتابیں بائنڈ ہونے کے لیے دے ہیں، کیونکہ بچوں کی کتابیں جو تھیں چھٹیوں میں چھٹیوں سے پہلے ہم نے مطلب کہ کتابیں ان کی بائنڈ کروانے کے لیے دینی تھی، تو کتابیں بائنڈ نہیں کرنے کے لیے دی ہم نے، تو چھٹیاں ہو گئی تھیں تو ہم نے تھوڑا سا بچوں کو لیٹ بھی داخل کروایا، تو جس کی وجہ سے پھر نیو اسکول میں ایڈمیشن کروایا، نہ دوسرے اسکول میں فیس بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور نہ رزلٹ بھی اتنا اچھا نہیں آ رہا تھا۔ اس وجہ سے پھر ہم نے ادھر ایڈمیشن کروانے کے بعد پھر ان کی اب اسکول لگنے والے تھے 15 اگست کو، تو پھر ہم نے کیا، سلمان نے کہا کہ بابا ہماری تو کتابیں بائنڈ ہونے والی ہیں، وہ تو بائنڈ کروا دیں، تو میں نے کہا کہ چلیں آج فرائیڈے ہے تو لاسٹ فرائیڈے ہے تو آپ پلیز بائنڈ ہونے کے لیے نا بکس دے دیں بچوں کی۔ تو پھر آج ہم گئے بچوں کی بکس بائنڈ کروانے کے لیے، تو پھر میرے ہسبینڈ نے، ہم نے ابھی بکس نہیں دی تھی تو ہم نے کہا کہ چلیں نا پہلے نا گوشت لے لیتے ہیں، تو یہاں پہ ہم ستیانہ روڈ پہ گھوم پھر رہے ہیں، ہمیں نا کوئی بھی نا آج ہم لیٹ نکلے تھے گھر سے کیونکہ نا بچوں کو بھی نہلانا تھا اور سلمان کو بھی نہلانا تھا، اور اس کے تو ہمیں گوشت کی جتنی بھی دکانیں تھیں نا وہاں پہ نا گوشت کم ہی نظر آ رہا تھا، بڑا گوشت لینا تھا اور گوشت جو تھا نا وہ کم ہی نظر آ رہا تھا، بڑے بھائی لوگوں کا بھی لینا تھا اور ہم نے بھی لینا تھا۔ آج میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہم نا ہڈیاں بنا لیتے ہیں، ہڈیاں پکاتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی ہے۔ تو ان کے لیے پھر ہم نے گوشت لینا تو گوشت کہیں سے بھی اچھا نہیں مل رہا تھا، ہر طرف سے نا گوشت بک چکا تھا، تھوڑا تھوڑا یہ سا تھا، تو بھائی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے گردن کا گوشت لینا ہے اور ہم نے ہڈیاں لینی تھی، تو کہیں ہمیں ہڈیاں نہیں مل رہی تھیں اور کہیں ہمیں وہ جو تھا وہ گوشت نہیں مل رہا تھا گردن کا، تو اس لیے پھر نا میرے ہسبینڈ کبھی ادھر کبھی ادھر کہہ رہے تھے کہ گوشت آج بھائی نے کہنا کہ آج آپ لیٹ گئے ہو تو گوشت نہیں ملا آپ کی وجہ سے، تو میں نے کہا کہ چلیں اب دیکھ لیتے ہیں۔ پھر تو ہم نے ستیانہ روڈ پہ بھی جتنی شاپس تھیں نا سب کو دیکھا، اور جو فیصل آباد روڈ پہ تھی وہ بھی ساری جو تھی نا شاپس ہم نے ان کو بھی دیکھا، تھوڑا تھوڑا ہی گوشت سب کے پاس تھا، تو شکر الحمدللہ کہ ہمیں نا عنقریب جلدی ہی گوشت کی ایک شاپ مل گئی، تو وہاں سے میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں اگر پسند آ گیا تو لے لیں گے ورنہ رہنے دیں گے، تو ورنہ پھر ہم ادھر محمدی چوک چلے جائیں گے، ادھر سے کوئی دیکھ لیں گے اگر گوشت مل گیا تو ہسبینڈ جو تھے انہوں نے کہا تھا اتنا زیادہ مجھ سے ٹریول نہیں ہو رہا تو ہم ادھر سے ہی گوشت لے لیتے ہیں، تو یہاں پہ جو تھا نا کافی دن ہو گئے تھے ہم نے گوشت نہیں بنایا تھا، تو پھر میں نے کہا کہ چلیں تو ہم یہاں پہ ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں کہیں بھی گوشت نہیں ملا، تو پھر یہاں پہ ایک شاپ تھی وہاں سے ہم اکثر لے کے جاتے ہیں، ان کے پاس بھی گوشت نہیں تھا، تو یہاں پہ شکر ہے کہ یہ نا ٹول ٹیکس پہ ہم نے دیکھا کہ نا ٹول ٹیکس پہ نہیں ہمیں ملا، تو یہاں پہ رچنا ٹاؤن والی سائڈ پہ گوشت کا ایک پھٹا لگا ہوا تھا، یہاں پہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یہاں پہ دیکھتے ہیں اگر گوشت تو صحیح مل گیا تو پھر لے لیں گے ورنہ رہنے دیں گے، تو یہاں پہ الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ ہمیں جو ہے نا گوشت مل گیا، لیکن ہے نا جیسا ہم چاہتے تھے ویسا نہیں ملا، تو ابھی تو یہاں پہ ابھی ہم شاپ پہ پہنچے نہیں ہیں، تو ابھی پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ پیچھے سے ایمبولینس گزری، میرا دل ایسے گھبرانا شروع ہو گیا کیونکہ ایمبولینس کی آواز سنتے تو میرے دل کو کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، میرے سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی پتہ نہیں کس گھر کا کوئی نہ کوئی مریض تو ہوتا ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کا بہن ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا والد محترم ہے، کوئی نہ کوئی مطلب کہ لازمی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ کریٹ نہ ہو، کسی بھی کو بھی اللہ تعالیٰ بیمار نہ دے کرے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ تو یہاں پہ ہم جی پہنچ گئے ہیں دکان پہ، یہاں پہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ گوشت بنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ نا ہم نے ہڈیاں، میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہڈیاں لینی ہیں، تو یہاں پہ ریٹ میرے ہسبینڈ نے پوچھا کہ نا ریٹ کیا ہے ہڈیوں کا، تو پتہ نہیں ابھی یہ 500 روپیہ دیا ہے مجھے لگتا ہے، تو انہوں نے اور ہڈیاں لی ہیں ہم نے، تو آج ہم آپ کو ہڈیاں بھی دکھائیں گے کہ ہم نے کس طرح بناتے ہیں۔ جب ہمارا دل کرتا ہے نا کہ جب پائے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، کوسٹلی ہوتے ہیں نا، تو نہیں لیے جاتے پائے،
تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر ہڈیاں لے لیتے ہیں، تو ان کا بھی بڑا مزہ آتا ہے ہڈیوں کا، کبھی بنا کے دیکھیے گا آپ لوگ بھی، ہڈیوں کا بھی بڑا مزہ آتا ہے جب پکے نا، تو وہ بھی بالکل ٹیسٹ جو ہے نا وہ بڑے پائے کا ٹیسٹ دیتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے نا سلمان نے پوچھا بھائی سے کہ انکل سے کہ انکل ہم تھوڑی سی آپ کی ویڈیو شوٹ کرنے، تو انہوں نے اجازت دے کے بنا رہے، وہ بڑے خوش ہو رہے تھے سلمان کی طرف دیکھ کے۔ تو ہم نے ہمیشہ نا، مجھے پہلے نا بڑا گلٹی فیل ہوتا تھا کہ کسی سے پرمیشن لیے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پرمیشن لیے بغیر ہم نہیں کچھ بھی کر سکتے، پرمیشن لے کے ہی کام کرنا جو بھی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ سلمان نے شکر ہے پرمیشن ان سے لی اور انہوں نے دے دی، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ نہیں ویڈیو بنانے دیتے نا، تو اس لیے یہ ساتھ میں سبزی بھی تھی لگی ہوئی، تو یہاں سے ہم نے بنوایا، پھر ادھر سے ہم نے ہڈیاں لی تھی، پھر اگلے پھٹے پہ آ گئے، یہاں پہ ہم نے آ کے بھائی لوگوں کو گوشت لیا، گردن کا تو گوشت ہمیں نہیں ملا، انہوں نے کہا کہ پٹھ کا پڑا ہوا ہے وہ آپ لے لیں، گردن کا گوشت جو ہے وہ ختم ہو گیا، آپ پہلے آ جاتے تو لے لیتے۔ ہم تقریباً گئے تھے 1:30 بجے، تقریباً یہی ٹائم تھا، ورنہ ہم صبح 9-10 بجے گوشت لے آتے ہیں، 10 بجے گوشت لے آتے ہیں، کیونکہ 9-10 بجے نا بہت اچھا گوشت مل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے نا کہا کہ نا گردن کا گوشت نہیں ہے، پٹھ کا پڑا ہے، آپ پٹھ کا لے لیں گوشت۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا اب نہ ہونے سے تو بہتر ہے، چلیں یہ بھی اچھا ہی بنتا ہے، تو وہ پھر میرے ہسبینڈ نے نا پٹھ کا گوشت لے لیا ان سے، تو انہوں نے ماشاء اللہ بڑا اچھا گوشت بنا کے دیا، اور بوٹی بھی مناسب مطلب کہ انہوں نے رکھی، نہ بڑی تھی نہ چھوٹی تھی، درمیانی سائز کی، ان کو جیسا بھی کہنا کہ ہمیں اس طرح کا گوشت بنا دیں، یہ اسی طرح کا گوشت بنا کے دے دیتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ تھا کہ جو ہڈیاں بنا کے دی تھیں نا انہوں نے جو دوسرے پھٹے والوں سے جہاں سے ہم نے ہڈیاں لی تھیں نا، وہاں سے انہوں نے نا ہمیں ہڈیاں جو تھیں نا بنا کے تو دی تھیں ہڈیاں ساری، لیکن ایک ہڈی جو تھی وہ بڑی لانگ سائز میں تھی، لمبی تھی وہ، تو اس کو انہوں نے نہیں کاٹا، ان کے پاس مشین ہوتی تو شاید وہ کاٹ دیتے، کیونکہ ٹوکے کے ساتھ نا صحیح ہڈی وہ کاٹی نہیں جاتی، توڑی نہیں جاتی، کیونکہ وہ نا پھر کچرا ہو جاتا ہے ہڈی کا، وہ اس ہڈی کا، اس لیے تو وہ نہیں کاٹی گئی ان سے، تو وہ پھر بڑی ہی انہوں نے دے دی۔ جب میں گھر آئی تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ تو اتنی لمبی ہڈی ہے، یہ تو صحیح طرح بنی بھی نہیں ہوئی۔ یہاں پہ میں نے آتے ہی نا گھر دار چینی، بڑی الائچی اور ریڈ مرچی اور ہلدی اور نمک، جسٹ اونلی، صرف یہی مسالے اندر ڈال کے میں نے اوپر رکھ دیا کوکر میں، اور گیس چلی گئی تھی تقریباً، میں نے 1:30 بجے 1:45 بجے میں نے رکھا ہے، اور نا 2:30 بجے گیس چلی گئی تھی، 2:30 بجے گیس چلی گئی تھی، اور اس گیس پہ جتنا پک گیا، کیونکہ گیس چلی گئی تھی، گیس اب 6 بجے رات کو آنی تھی، شام کو 6 بجے آنی تھی، اور جتنا گوشت بنا تھا نا ابھی میرے ہسبینڈ نے ٹیسٹ کیا، انہوں نے کہا بہت اچھا ٹیسٹ آیا، کیوں ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں کہتی تھی کہ کچھ نہ یہ گل جائے، میں نے کوکر لگا دیا، کوکر پہ نا اس کے 2-3 سیٹیاں پہ اس کو لگایا ہے، اس کو اچھی طرح، اس کی ہڈیاں بھی انشاءاللہ نا کوکر میں گل جائیں گی۔ تو یہاں پہ میں نے ابھی نہ اس کو بھونی لگائی ہے، نہ میں نے اس کے اندر کوئی پیاز وغیرہ ڈالے ہیں، نہ ٹماٹر ڈالا ہے، نہ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا، کچھ بھی نہیں ڈالا، جسٹ اونلی صرف ریڈ مرچی اور ساتھ میں ہلدی اور نمک اور بڑی الائچی اور دار چینی ہے۔ آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز لائک کریے گا، تو مجھے نا کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو نا اس کا کلر کیسا لگ رہا ہے، دیکھیں نا کلر کتنا پیارا ہے، بہت زبردست کلر آیا ہے۔ یہ ہم نے کافی عرصے بعد بنائی ہیں ہڈیاں، تقریباً 5-6 سال بعد ہم نے یہ بنائی ہیں ہڈیاں، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو بھی پائے مہنگے ملیں تو آپ بھی ہڈیاں لے لیا کریں، ہڈیاں جو ہے نا وہ بچوں کے ظاہر ہے بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو دیکھیں کتنا پیارا، ابھی اس کو میں نے پکانا ہے، یہ بھی صحیح پکا نہیں ہے، اس کو بھی میں نے پکانا ہے، تو گیس تو چلی گئی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگر ولاگ پسند آئے تو پلیز لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ تھینک یو سو مچ۔